کچھ فرمائیے. ہاں کریم میں جی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق آدم کا جی سوال ہوا جی تو فرشتوں سے پوچھا یا مشورہ کیا جی کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، اور انہوں نے پھر کہا کہ وہ تو خون بہائے گا. اس میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تخلیق کے لیے کسی مشورے کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا فرشتے بھی عالم الغیب تھے کہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا کہ وہ انسان تو یہ کچھ کرے گا. ہاں لیکن دو سوالوں سے پہلے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. وہ قرآن کریم کی آیت دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا تھا. بتائیں انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ مشورہ ہے؟ یہ تو اطلاع ہے. تو اطلاع دینے میں تو کوئی حرج نہیں. اور لا علم کو اطلاع ملے گی تو پتہ چلے گا، ورنہ ان کو کیسے پتہ چلے؟ یہ جو اطلاع ہے یہ بڑی پر حکمت ہوتی ہے. اس سے رائل پروناؤنسمنٹ لائک سینگ خدا تعالیٰ کے جس طرح ایک بادشاہ فرمان جاری کرتا ہے، اللہ نے فرمان جاری کر دیا وقت سے پہلے. یہ فیلر کا کام بھی دیتی ہے تاکہ دبے ہوئے اعتراضات، کوئی الجھنیں لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوں تو وہ اصل وقت شروع ہونے سے پہلے پوچھ لیں اور بتا دیں. تو مشورہ خدا تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا. سارے قرآن میں ڈیکلیریشن ہے صرف. اور وہ جو خدا تعالیٰ نے جس حکمت کے پیش نظر کیا تھا وہ حکمت ظاہر ہو گئی. بعض کے دل میں سوالات پیدا ہوئے، انہوں نے پوچھ لیے، ان کا جواب مل گیا. ٹھیک ہے. لیکن فرشتوں نے پہلے سے تو جواب دیا کہ وہ تو انسان یہ کرے گا، یہ کرے گا. کیا وہ جب خدا نے فرمایا جاعل فی الارض خلیفہ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کچھ اور باتیں بھی بتائی ہوں گی. ایک لفظ نہیں کہا، کیونکہ جتنا پرانا واقعہ ہو اتنا اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. پرانی تاریخ کی طرف صرف اشارے کیے جاتے ہیں، اور جتنی دور کی چیز ہو ویسی چھوٹی دکھائی دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان میں اس قدرتی پرسپیکٹو کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے. بس وہ واقعہ بہت دور کا ہے، اور اس وقت کتنی لمبی باتیں ہوئیں یہ ساری باتیں ویسے چھوڑ دی گئی ہیں. اس کا مرکزی نقطہ بیان فرما دیا کہ میں خلیفہ بناؤں گا. جب خلیفہ تو خلیفہ کی وضاحت بھی کی ہوگی کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے، کیا وہ کام کرے گا. تو اس وقت فرشتے جو حاضر کے واقف تھے، مستقبل کے نہیں تھے، وہ ان انسانوں کی سرشت کے واقف تھے جو اس دنیا میں بس رہے تھے. وہ قتل و غارت کرنے والے اور خون بہانے والے اور ہر قسم کے عیوب میں ملوث تھے. تو اول تو دو طرح کے احتمالات ہیں کہ فرشتوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ان میں سے اگر کوئی بنا تو ایسا ہی ہوگا نا، وہ بھی یہی کام کرے گا، یعنی زبردستی مذہب خدا کے مذہب کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ جو آج کل بعض جہانوں میں خیال پہ آ جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کو بات پوری سمجھ آ گئی ہو اور کہا ہو وہ بہائے گا سے مراد یہ ہے کہ جب وہ آئے گا، جب وہ پیغام دے گا تو زمین میں ضرور خون خرابہ ہوگا، کیونکہ خدا کے نمائندے کو قبول کرنے کے لیے یہ زمین تیار نہیں ہے. اور یہ درست ہے. اس کے لیے ان کا عالم الغیب ہونا ضروری نہیں تھا، اس کے لیے ان کا عالم الحاضر ہونا کسی حد تک ضروری تھا. چنانچہ انہوں نے اپنے مشاہدہ سے جو اس وقت کی زندگی کے حالات تھے ان پر غور کر کے ایک بہت اچھی رائے بظاہر دی، لیکن مزید باتوں کا علم نہیں تھا. جب خدا نے وہ بتائیں یا کشفاً دکھلائی گئیں تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں جس کا علم نہیں تھا ہم کس سے کہہ سکتے تھے. ٹھیک ہے.